السلام علیکم۔ شوگر کے مریضوں کو انڈے کھانے چاہیے۔ انڈے کھانے سے انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ بد ہضمی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں ہمیشہ مشکل ہوگی۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو، اس سے آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے گردوں کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہو تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ جو حاملہ عورت خربوزے زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورا پیدا ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور انجیر۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے اور خون تازہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی، اور صبح اٹھتے ہی شہد چاٹ لیں تو پورا دن اچھا گزرے گا اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ میٹھا زیادہ کھانے سے جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ کچا دودھ مت پیا کرو، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھو لیا کرو۔ 4 پیاز بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت بہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتا ہے۔ دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر پیس لیں۔ نہار منہ یہ سفوف آدھا چمچ کھا لیں، کمر کا درد اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر کوئی کانٹا چبھ جائے یا زخم ہو جائے تو اس پر مہندی کا استعمال کرو۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھا لیا کرو، اس سے فائدہ ہوگا۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سونف استعمال کریں۔ کھانے کے بعد 1 لونگ کا کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سے آپ کے دماغ کو ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے۔ لہسن کا رس نمک میں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن استعمال کرنے سے خون میں شوگر میں مقدار نہیں بڑھتی۔ نہار منہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیق ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ رات کو زیادہ پانی پینے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی اور دارد لگے بھی دور ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، بال نہیں گریں گے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت ساری عورتیں آپ اپنے پودوں کے گملوں میں چٹکی چینی کی ڈال کر اس کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ اگر پودے جل جاتے ہیں یا بڑے نہ ہوں تو پانی میں چینی ملا کر پودوں میں ڈال دیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد اگر آپ آنکھوں میں نیند باقی رہے، یاد رکھو یہ دماغ کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو آپ پالک نہ کھاؤ کیونکہ اس سے درد میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ گرم چیزیں نہ کھاؤ، یہ دل کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس سے جلد سیاہ ہو جاتی ہے۔ اگر جلد سیاہ ہو جائے، سونے سے قبل لیموں کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرہ پر مساج کرنے سے داغ دھبوں سے چہرہ پاک ہو جائے گا۔ جوڑوں میں تکلیف سے درد ہے تو مچھلی پکا کر کھائیں،
سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہوتی ہے اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کرو، اس سے گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بد ہضمی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں طاقت چاہتے ہو تو 1 دانہ انجیر اور 1 دانہ عجوا کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیا کرو۔ یاد رکھیے کلیجی پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور شوگر کے مریضوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ اسبغول استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت نہیں ہوتی۔ جسم کا درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر ثابت نگل جاؤ، اس سے درد غائب ہو جائے گا۔ معدے کے مریض افراد کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کریں۔ جس گھر میں کچی 2 روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے چہرے پر داغ دھبے پڑنے کا خدشہ ہے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے کیونکہ ان میں تمام غذائی انتظام موجود ہے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ ٹھنڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلا کے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آئیں گے۔ اگر کسی شخص کو سانس کی تکلیف ہو یا دمے کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سبز چائے کا زیادہ استعمال کرے۔ سانس کی تکلیف میں سبز چائے کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ 2 دانے انجیر کے کھانے سے زندگی بھر آپ کو کینسر نہیں ہوگا، شوگر کی بیماری دور ہو جائے گی اور بلڈ پریشر کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پورے جسم میں درد رہتا ہو یا جسم میں بہت کمزوری ہو گئی ہو تو 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5-10 گرام اس کے اندر اسبغول ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا کر پی لو۔ صرف 15 دنوں کے استعمال سے آپ کے جسم کے درد، گھٹنوں میں جسمانی کمزوری ہو یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہو، یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گی۔ روزانہ انڈے کھانے سے آپ کو بہت ساری بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ انڈے کھایا کریں۔ شہد کھانا دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ سر پر روزانہ سرسوں کا تیل لگاؤ، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو اسبغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے کھا لیا کریں، پیٹ کا درد جاتا رہے گا، قبض کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور معدے کے امراض سے نجات ملے گی۔ سفید آٹا معدے کے مسائل کو بڑھاتا ہے اور آنتوں کو بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 خشک دھنیا چوسنے سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ گھر میں بلیاں پالنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپے رکاوٹ بن جاتا ہے، عورتوں کو چاہیے کہ لہسن کی 2 توریاں لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیا کریں، ان کا وزن بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت بہت زیادہ کمزور ہے اور اپنے وزن کو بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیلے زیادہ کھایا کرے یا پھر آلو ابال کر کھا لیا کریں۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اگر آپ کو معدہ کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھائیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق 7 نسلوں تک جائے تو رات کو سونے سے قبل عشاء کی نماز کے بعد وضو کر کے درود شریف پڑھ لیا کریں یا غنی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ناظرین، کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو سورج مکھی اور زیتون کا تیل 2 قطرے رات کو کان میں ڈالو۔ گردن کی
تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پھل کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اور نہانا بھی نہیں چاہیے۔ زیادہ برائلر مرغی کے گوشت کا استعمال پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پی جاؤ، معدے کو ٹھنڈک ملے گی اور معدہ ٹھیک رہے گا۔ سوجن کم کرنے کے لیے اور زکام کو آرام دینے کے لیے ہلدی میں صلاحیت موجود ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد سے فوری آرام ہو جاتا ہے۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن ملا کر کھانا مفید ہے۔ چھری کو گرم کر کے ڈبل روٹی کاٹنے سے ڈبل روٹی بالکل آسانی سے کٹ جاتی ہے۔ فریش دوپہر کے وقت سونے سے یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ کم روشنی میں مطالعہ کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لینے سے کبھی بدن میں کمزوری نہیں آئے گی۔ حضرت علی علیہ السلام نے زمین پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ زمین کے اوپر سوتے ہیں، چارپائی پہ نہیں سوتے، وہ لوگ کبھی بھی زمین پر نہیں سوئیں گے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت علی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زمین کے اوپر سویا ہوا تھا۔ آپ پاس گئے اور اس کے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں مارا تو وہ شخص جاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اس کو کہا کہ اٹھو۔ وہ شخص کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا، آج کے بعد کبھی بھی زمین کے اوپر مت سونا، کیونکہ جو شخص زمین کے اوپر سونے کا عادی ہو وہ زندگی کے اندر کبھی بھی دولت مند نہیں ہو سکتا۔